آپ کی شخصیت مکے میں ایک منفرد شخصیت تھی، بہت عزت تھی مکے والوں کے دل میں، وقار تھا پہلے سے، شروع سے ہی احترام تھا پوری آبادی میں۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب جو بنی ہاشم کے سردار تھے، ان کی مضبوط حمایت حاصل تھی، یعنی یوں سمجھو پولیس پروٹیکشن حاصل تھا، حضور کو قبیلے کی تائید حاصل تھی۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے ستایا گیا اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اب جو باقی عام صحابہ تھے ان کو تو اتنی خصوصیات حاصل نہیں تھی، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور خاص طور پہ کمزوروں پر جو ظلم ہوا وہ بہت زیادہ سخت تھا، بہت تلخ تھا، سنگین تھا۔ ہر قبیلے والے جیسے ہی پتہ چلتا کہ ہمارے قبیلے کا فلاں آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، تو خود اس کے قبیلے والے اس کو سزائیں دینا شروع کر دیتے تھے مختلف طریقے سے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا قبیلہ نہیں تھا، یہاں وہاں سے آ کے آباد ہوئے تھے، دوسرے قبیلوں کی ماتحتی میں یا غلام تھے، تو جن کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں میں سے کوئی اسلام قبول کرتا تو اس کو جو مکے میں جو اوباش غنڈہ ٹائپ کے لوگ تھے اور جو سردار ہوتے تھے مختلف قبیلوں کے، وہ تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے۔ ایسی سزائیں، ایسی دردناک تعذیب کے آدمی سن لے تو مضبوط سے مضبوط انسان بھی وہ دہل کے رہ جائے، ایسی سزائیں دی گئی ان کو۔ ابو جہل کا جو معمول تھا کہ اگر دیکھتا کہ کوئی اسلام قبول کرنے والا معزز ہے، ذی حیثیت ہے، طاقتور ہے، تو اس کے پاس پہنچتا اور برا بھلا کہتا، گالیاں دیتا، توہین کرتا، ذلیل کرتا، خسارے کی دھمکی دیتا کہ تمہارا انجام ایسا ہوگا، نقصان ہوگا، نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اگر کوئی کمزور انسان مسلمان ہوتا تب تو وہ جا کے باضابطہ مارنا شروع کر دیتا تھا، مارتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی بھڑکاتا تھا کہ مارو اس کو۔ صحیح مسلم میں تفصیل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صاحب حیثیت تھے شروع سے ہی، لیکن ان کے اپنے خاندان کا ان کا جو چچا تھا وہ ان کو تکلیف دیتا تھا، ان کو چٹائی میں، بوریا جس کو ہم بولتے ہیں، چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا، ہر طرف سے اچھی طرح لپیٹ دینے کے بعد جو کھلی جگہ رہتی ہے اس میں سے دھواں دیتا تھا، نیچے سے دھواں دیتا تھا کہ دم گھٹ کے تڑپیں۔ ایسے مصعب بن عمیر تھے، بہت لاڈلے تھے، بہت قیمتی لباس پہنتے تھے، اچھے اعلیٰ گھرانے کے تھے، نوجوان۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی ماں جو ان کو بہت چاہتی تھی وہ دشمن ہو گئی، چچا دشمن ہو گیا، تو ان کی خود اپنی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب وہ شروع سے ہی بہت ہی لاڑ پیار میں پلے ہوئے نرم نازک قسم کے انسان تھے، خوبصورت تھے بہت۔ اب اتنی سختی ان کے ساتھ کی گئی، ایسی مشکلات پیش آئیں کہ ان کی کھال ہی اکھڑ گئی، حالات کی وجہ سے ان کا جو نرم و نازک جو کھال تھی، چمڑا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے سانپ اپنی کوچلی چھوڑ دیتا ہے، جھلی، ایسے ہی ان کے پورے بدن کا چمڑا ہی ختم ہو گیا تھا، وہ حالات کی وجہ سے سب نکل گیا، دوسرا چمڑا آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور ہیں، امیہ بن خلف جمحی ایک سردار تھا، اس کے غلام تھے یہ۔ وہ کیا کرتا تھا، حضرت بلال کی گردن میں رسی کا پھندا لگا کر آوارہ لڑکوں کے حوالے میں کر دیتا تھا۔ اب وہ مکے کے پہاڑوں میں، آپ جانتے ہیں مکے میں سب پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سخت گرمی والے نکیلے پتھر والے پہاڑ ہیں سب۔ تو وہ پہاڑوں میں وہ بچے، نوجوان لڑکے ان کو رسی پکڑ کے کھینچ کے ادھر ادھر سب کھیلتے ہوئے پھرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی گردن میں بھی نشان پڑ جاتا تھا رسی کا۔ اور خود یہ جو امیہ تھا، ان کا جو مالک تھا، وہ ان کو اچھی طرح باندھ کر ڈنڈے سے خوب پیٹتا تھا، اور چلچلاتی ہوئی سخت دھوپ میں، عرب کی دھوپ تو بہت مشہور ہے،
تو سخت دھوپ میں ان کو جبراً دن بھر بٹھا کے رکھتا تھا دھوپ کے اندر، بھوکا پیاسا رکھتا تھا دھوپ میں، اور جب ایک دم سخت دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی شباب پر ہوتی، تو پتھریلے کنکر، وہاں پہاڑیوں پہ پتھریلے کنکر ہیں بہت نوکیلے، پتھریلے کنکروں پر لٹا کر، کپڑے ان کے نکال کے لٹا کر بھاری پتھر سینے پہ رکھوا دیتا تھا۔ اب نیچے جو ہے نوکیلے گرم پتھر ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اور کہتا تھا کہ تو اسی طرح پڑا رہے گا، ایسے ہی تجھے رہنا ہے، یہاں تو اسی حال میں مر جانا ہے تجھے، یا پھر محمد کا انکار کرنا، تبھی تیری چھٹی ہوگی، ورنہ تو ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اور وہ حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ سزائیں ان کو جب دی جاتی تھیں تو وہ اللہ ایک ہے کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسے ہی روزانہ ان کے ساتھ معمول تھا تکلیفیں پہنچانے کا۔ ایسی حالت میں ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ادھر سے، تو حضرت ابو بکر نے ان کا جو مالک ہے اس سے ان کو خرید لیا، ایک اچھا صحت مند کالا حبشی نوجوان غلام، اور اس کے ساتھ ساتھ 200 درہم یا 280 درہم، 1 کلو سے زیادہ چاندی، اور یہ غلام پہ معاملہ ہوا، خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ خاص خوبی تھی، ذی حیثیت تھے، تو جن لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا غلاموں پر، ان کو آقا کو اچھی زیادہ سے زیادہ منہ مانگی قیمت دے کر خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے، ان کی بڑی نیکی تھی یہ۔ ایسے ہی حضرت عمار بن یاسر مشہور مظلوم صحابی ہیں، عمار بن یاسر، بنو مخزوم ایک قبیلہ، ابو جہل کا جو قبیلہ ہے اس کے یہ غلام تھے۔ ایک ساتھ ماں باپ اور یہ بیٹے عمار تینوں نے اسلام قبول کیا، یاسر نے بھی، ماں سمیہ نے، یہ عمار نے، تینوں غلام تھے۔ تو اب ان کے گھرانے میں تو قیامت ٹوٹ گئی۔ مشرکین جو ہے انہوں نے ان کو سزائیں دینا شروع کی، خاص طور پہ ابو جہل، اس لیے کہ اس قبیلے کا سردار وہی تھا۔ سخت دھوپ میں لے جا کر پتھریلی زمین میں دھوپ کی تپش میں ان کو سزا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ان کو ایسی ہی سزا دی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، موعدکم الجنہ، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ فوراً تو کچھ مدد نہیں کی جا سکتی، جنت کا وعدہ ہے۔ آخر اتنی سزائیں دی گئیں کہ جو باپ تھے یاسر وہ دم توڑ گئے، پھر ان کی جو والدہ تھیں یاسر کی سمیہ، ان کو جو ہے ابو جہل نے شرمگاہ پہ نیزے سے مارا۔ بعض روایت میں تو ایسا بھیانک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے 2 اونٹوں سے ان کے 2 پیر باندھ دیے، ادھر کا پاؤں ایک اونٹ سے، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگایا، دوڑایا۔ اب 2 طرف 2 پیر کھینچے جا رہے ہیں تو کیا حال ہوگا؟ جب ان کا بدن کھینچے جا رہا تھا تو اس وقت اس نے شرمگاہ میں تیر مارا، جس سے 2 ٹکڑے ہو گئے ان کے۔ اس بری طرح سے اس نے اس خاندان کو ستایا۔ اسلام میں پہلی شہید عورت یہی ہے، حضرت سمیہ۔ پھر یہ بیٹے جو عمار ہے ان پہ بھی سختی جاری رہی، کبھی ان کو دھوپ میں تپاتے، کبھی سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو ڈبو کے مارتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہیں دو گے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک تم لات اور عزا کے بارے میں، یعنی ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تم تعریفی کلمات نہیں بولے گے اس وقت تک تم کو ہم ماریں گے۔ اور وہ مسلسل ڈبکیاں دے رہے ہیں تو کیا کرتے تھے، یہ مجبوراً ان کی کہی ہوئی بات پہ کچھ کہہ دیتے تھے۔ پھر حضور کے پاس روتے ہوئے آتے تھے، جب چھٹی ملتی تھی تو حضور کے پاس آ کے روتے تھے کہ اس طرح سے وہ لوگ مار رہے تھے اور آپ کے خلاف بولنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو میں نے ایسا کہہ دیا، معذرت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ وہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی بات کہہ دے، الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جو شخص مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن اس کو مجبور کر دیا،
وہ اگر کچھ کہہ دے تو اس پر گرفت نہیں۔ سورہ نحل میں 103 ہی آیت ہے۔ تو بہرحال جب تک حضور کے بارے میں وہ کوئی الٹی سیدھی بات نہیں بولتے، اس وقت تک ان کو مارتے رہتے تھے، پانی میں ڈبوتے رہتے تھے۔ ایسی حضرت فکیہہ نام کے غلام تھے، افلح بھی نام تھا ان کا، بنو عبد الدار ایک قبیلہ تھا، اس کے غلام تھے۔ ان کے پاؤں میں رسی باندھ دی جاتی تھی، بس اب رسی باندھ کے پورے شہر میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں، وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، ان کو اس طرح سزائیں دی جاتی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مشہور مظلوم ہیں، قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت تھی ام انمار، اس کے یہ غلام تھے۔ وہ لوہار کا کام تھا ان لوگوں کا، تو بہت سخت مزاج عورت تھی۔ لوہا جو گرم کرنے والا، چونکہ کام وہی ہوتا تھا، یہ خود اسی میں دکان میں کام کرتے تھے، تو وہی لوہا جو گرم لوہا ہے اس سے ان کو داغتی تھی کلمہ پڑھنے پہ۔ اور چونکہ عورت تھی تو بے قابو بال نوچنا، اس کے قبیلے کے بال نوچ نوچ کے کھینچنا، اور گردن کو سختی سے موڑ دینا، اور کئی مرتبہ دہکتے ہوئے انگارے، چونکہ وہ دکان ہی اس کی تھی ان کی، دہکتے ہوئے انگاروں پہ ان کو سلا دیا جاتا، اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا کہ اٹھ کے بھاگ نہ سکیں، یہاں تک کہ جسم کی چربی پگھل کے اس سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے۔ اس طرح حضرت خباب بن ارت کو سزائے دی گئی۔ ایسے ہی کچھ باندیاں تھیں، ایک ہے زنیرہ، زنیرہ ہے لفظ، زے کے نیچے زیر نون کے، زنیرہ بھی بولتے رہتے ہیں لوگ، زنیرہ ہے لفظ، زنیرہ ہے نہدیہ، اور اس کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی تھی ام عبیس۔ یہ سب باندھی عورتیں تھیں، لیکن حق کو پہچان لیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، تو جیسی ابھی سزائیں بتائی گئی بس ایسی سزائیں ان سب کو دی جاتی تھی۔ قبیلے بنی عدی کے ایک خانوادے میں بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی، ایک باندھی مسلمان ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تعلق اسی قبیلے سے، بنی عدی سے تھا۔ اب ان کی عادت یہ تھی کہ کوئی مسلمان ہو گیا، پتہ چلتے ہی حضرت عمر جاتے تھے، خوب مارتے تھے اسلام لانے سے پہلے، معمولی تھا ان کا۔ تو وہ بیچاری کو جا کے اتنا مارتے جب تک کہ تھک نہ جائیں، پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے، تھکنے تک مارتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے تھے، تو یہ کہتے ہوئے چھوڑتے تھے کہ تیرے اوپر رحم کھا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں میں، ذرا میں تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، پھر تازہ دم ہو گیا کہ خوب ماروں گا۔ اس طرح مارتے تھے۔ ان باندیوں کو بھی جو ہے، یہ جو آخر والی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر جو ہے آزاد کر دیا۔ اور واقعات میں ملتا ہے کہ مشرکین بعض صحابہ کو اونٹ کی کھال میں، ذبح کرنے کے بعد، گوشت ہٹنے کے بعد، اونٹ کی کھال میں یا گائے کے چمڑے میں، کچی کھال میں لپیٹ دیتے تھے، کچی کھال میں لپیٹ کے دھوپ میں ڈال دیتے تھے، وہ بدبو پھر وہ گرمی۔ بعض صحابہ کو لوہے کا لباس پہنا کر، زرہ چونکہ عام تھی، زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے، اب وہ لوہا گرم ہو جاتا تھا تو ان کا بدن جلتا تھا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں ظلم اور جور کا جو نشانہ بنایا گیا صحابہ کو، لمبی فہرست ہے، کچھ تکلیفیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال جیسے ہی کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، بس لوگ اس پر ظلم شروع کر دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہے صحابہ کا راستہ۔ ہر نبی کے ساتھیوں کو ایسے ہی ظلم کا سامنا کرنے پڑا ہے، حالانکہ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اور یہ لوگ ایک اللہ کی ہی عزت کا اعلان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے دنیا میں کہ کفر کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا فوراً اظہار کر دیں تو پھر سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ ظالم بڑھ بڑھ کے ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو موقع دیتے ہیں، اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور جو اللہ کا مقصد ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اچھا مضبوط بنے، اور جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں وہ کس طرح اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں،
اور اللہ نے یہ جو سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے انسان، اشرف المخلوق، اس میں سچائی کے لیے جینے مرنے کا جو زبردست ولولہ ہے وہ جب سامنے آتا ہے، فرشتوں کو دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ساری مخلوقات کو دکھانا ہے کہ اس انسان کو ہم نے اشرف اس لیے نہیں بنایا، اس انسان کے سامنے ساری دنیا کو سجدہ کرنے کا حکم جو دیا ہے ہم نے فرشتوں کو بھی ایسے ہی نہیں دیا، اس انسان میں سچائی کی ایسی محبت ہے، حق کی ایسی محبت ہے کہ اس سے ہر آرام چین سہولت چھین لی جائے تب بھی وہ سچائی کو نہیں چھوڑتا، اور اس کو انتہائی تکلیف کا شکار کر دیا جائے تب بھی یہ انسان جو سچا انسان ہے وہ حق کو نہیں چھوڑتا۔ ایمان کی طاقت، انسان کی طاقت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی طاقت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو موقع دیتے ہیں، شیطان کے کارندوں کو موقع دیتے ہیں، اور اسی سے جو شیطانیت کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کا برا ہونا کھل کر آتا ہے، برے کی برائی پوری کھل کے آئے گی، اسی بنیاد پہ اس کو قیامت میں سزا ہونے والی ہے۔ اللہ اپنے علم سے نہیں دیں گے کہ بھائی اس کے اندر پہلے سے ہی برائی ہے، نہیں، اس کو اپنی برائی کھل کے دکھانے کا موقع دیتے ہیں، پھر اس پہ ثبوت فراہم کرتے ہیں، اس پہ پوری کائنات میں اس کی مووی بنتی ہے، پھر اس کو بتا کر اس کے مظالم بتا کر پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو ظلم کا یا باطل کا، برائی کا جو پہلو ہے وہ پورا کھل کر آ جائے، اور نیکوں کا جو جذبہ ہے، ان کی جو خوبی ہے وہ کھل کر آئے، اللہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اچھا پڑھنے والا خوب اچھا پیپر لکھے، اور جو تیاری نہیں کر کے آیا وہ اچھی طرح پھنسے۔ تو اس طرح سے ظلم ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے ظلم، وقتاً فوقتاً ظلم ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھے، اس پر جمے رہیں، بے صبرا پناہ نہ کریں، فوراً اللہ کی مدد کے طالب نہ ہوں۔ اب ایسے سخت مظالم چل رہے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ایسی دکھی انسان جو تھے، یہ ظلم دیکھ کے انہوں نے حضور سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، ان کا یہ تھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، سرکاری آدمی ہیں آپ، اللہ کے ہیں، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے نا۔ انہوں نے کہا یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے روکنے کے لیے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے۔ تو یہ سنتے ہی حضور جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے غصے سے ایک دم سیدھے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، سخت غصے میں آ گئے، کہا ابھی سے، ابھی ظلم ہٹنے کی دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، ابھی برداشت ختم ہو گئی تمہاری؟ تو یہ کہا ابھی سے، حالانکہ تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں ان کو زندہ ان کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں گھسا کے ان کے جسموں کو تار تار کیا گیا، ابھی تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضور دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یا اللہ یہ ظلم ختم ہو جائے، یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس دعا پہ ناراض ہو گئے، دعا کی طلب پہ، اور موقع پہ کی ہوگی، لیکن اس وقت تعلیم دینے کے لیے اس وقت حضور نے دعا نہیں کی۔ یہ تو نظام ہی ہے، اللہ کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ظلم ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو ہوگا، ظلم ہونے کے بعد ہی تو ایمان والے جنت کے قابل بنیں گے، کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ بہرحال آج کے مسلمانوں کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لوگ دنیا میں جو آئے ہیں عیش کرنے کے لیے، ہمیشہ راحت سے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ اگر راحت دے رہے ہیں، عیش دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو حق کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے وجود سے دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، ہم اس کے لیے دنیا میں زندہ ہیں۔ اگر حق کی خاطر سخت سے سخت تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو ہمارے دل میں کوئی شکوہ آنے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو موجودہ حالات میں اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے جو حال ہی میں جو واقعہ ہوا کہ مبشر غالباً لڑکے کا نام ہے، اس میں اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے تو اس کے سر پہ گولیاں مار دی گئی، اور ماں کا اکلوتا بیٹا، آپ لوگوں نے تصویر ویڈیو کی،
وہ ماں بھی کوئی اعلیٰ گھرانے کی نہیں، عام قسم کی عورت ہے، غریب عورت ہے کوئی، لیکن اس نے انٹرویو میں کیا کہا؟ مجھے فخر ہے اپنے بچے پہ، مجھے فخر ہے، اسلام زندہ باد کہتے ہوئے مرا ہے۔ اور اس عورت نے کہا کہ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد رہے گا۔ میرا بچہ حضور کی محبت میں اور اسلام زندہ باد کہہ کے چلا گیا، جان دیا ہے، تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ ہندوستان کی عورت بول رہی ہے ایسے، ماشاءاللہ۔ بس ایسے ہی استقامت والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب ایسی استقامت امت بتائے گی تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کی وجہ سے دوسروں کو ہدایت دیں گے۔ قربانیاں دینے کے بعد ہدایت پھیلتی ہے، اس سے پہلے نہیں پھیلتی ہے۔ تو بھائی ہمارا راستہ یہی ہے، کوئی شکوک میں نہ پڑے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی علامت نہیں ہے کہ اسلام کوئی کمزور دین ہے، حق نہیں ہے، نہیں، حق ہے، اس کے باوجود ظلم ہوگا، سختی ہوگی۔ حالات کو دیکھ کے ہمیں حالات اچھے ہیں تو اسلام صحیح ہے، حالات خلاف ہو گئے تو اسلام غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام پہ تو ہمیشہ ظلم کا دور چلتا رہا ہے۔ بھائی ایک انسان کے لیے جو دلائل سے جو چیز حق ہے وہ حق ہے۔ اب سامنے والا اگر زبردستی کر رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے، تو کیا رات دن ہو جاتا؟ کیا رات کو رات ہی بولیں گے؟ دنیا چاہے کتنا ظلم کرے، انسان کا کمال یہ ہے کہ حق پہ ٹکا رہے، رات کو رات ہی بولے گا، دن کو دن ہی بولے گا۔ سامنے والوں کے ظلم کی وجہ سے کیا اپنا خیال بدل دے گا؟ ہاں جان بچانے کے لیے بول سکتا ہے، لیکن اندر سے خیال تھوڑی بدلے گا۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ تو بہرحال یہ جو حالات تھے سخت قسم کے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے پورے مسلمانوں سے کہہ دیا تھا کہ اپنے اسلام کا لوگوں کے سامنے اظہار مت کرو، اور عبادت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کا اظہار مت کرو، اس کو چھپا کے رکھو۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ کعبہ میں جو بالکل مندر بنا ہوا تھا، وہیں پورے مشرکین بیٹھ کے رہتے تھے، پورے سردارات وہاں کھل کے جا کے قرآن مجید سب کو سناتے تھے، وہیں سب کے سامنے کھل کے نماز پڑھتے تھے، کھل کے دعوت دیتے تھے۔ لیکن دوسرے مسلمانوں کو حضور کی یہ تلقین تھی کہ تم لوگ اپنا اسلام چھپا کے رکھو اور کھلے عام مجھ سے ملو بھی نہیں، اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو تصادم ہو جائے گا، اسلام کا اظہار کریں گے، اور جو حضور جو تعلیم اور تربیت جو کرنا چاہ رہے تھے اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سن 4 کے شروع میں واقعہ بھی ہوا، نبوت کے 4تھے سال میں، کہ مسلمان جو ہے صحابہ پہاڑیوں میں جا کے، گھاٹیوں میں جہاں کوئی ہے نہیں، وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے، عام آبادی سے دور چھپ چھپا کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی گھاٹی میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کفار آ گئے، اب انہوں نے خوب گالم گلوچ کی، سختی کی، تو سعد بن ابی وقاص تھے اس میں، جو بعد میں کمانڈر بنے، انہوں نے جو ہے ایک ضرب ایسی لگائی کہ وہ ایک مشرک کا خون نکل آیا۔ تو یہ اسلام میں پہلا تھا خون جو بہایا گیا۔ تو یہ نبوت کے 4تھے سال میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مشرک کا خون بہا۔ لیکن اگر بار بار اگر ایسے واقعات ہوتے، مسلمانوں کے اور مشرکین کے تصادم کے اگر واقعات بار بار ہوتے، تو ڈر اس بات کا تھا کہ پورے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا، اس لیے کہ یہ مٹھی پر تھے، اگر مکے والے سب مل کے طے کر لیتے تو پھر سب کو ختم کر دیتے۔ اس لیے وہاں پر اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم، وہ چاہے جتنا ظلم کریں تم ہاتھ روک کے رہنا، تم اپنا ہاتھ چلانا نہیں۔ تو حکمت اس میں تھی کہ دین پہ عمل بھی چپکے ہو اور دین پھیلانے کا کام بھی چپکے ہو۔ چنانچہ عام جو صحابہ تھے وہ اپنا اسلام بھی چھپا کر رکھتے تھے، عبادت بھی چپکے کرتے تھے، اور لوگوں تک جو تبلیغ کرتے تھے وہ بھی چھپتے چھپاتے کرتے تھے، اپنے اجتماعات بھی جو ہوتے تھے وہ بھی چھپ کے ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی ارقم بن ابن الارقم، ان کا مکان کوہ صفا پہاڑی کے کنارے پر تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ سرکشوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی، مشرکین کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ جگہ تھی وہ۔
وہاں پر حضور نے اس کو 5ویں سال میں، نبوت کے 5ویں سال میں صحابہ کی تعلیم تربیت کے لیے اس کو مرکز بنایا، بالکل شہر سے الگ۔ تو وہاں پر رات کے وقت میں صحابہ کرام جمع ہوتے تھے اور اللہ کے نبی ان کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ بہرحال یہ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، چوتھے سال شروع ہوا، چوتھے سال کے درمیان یا آخر کے حصے میں شروع ہوا۔ اب یہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ 5ویں سال کا جب نصف کا وقت آ گیا، اس وقت تک ظلم اپنی انتہا کو، شباب کو پہنچ گیا۔ اب مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا صحابہ کے لیے، بہت سخت ظلم ہو رہا تھا۔ اب اس ظلم سے بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر سوچنا ضروری ہو گیا تھا، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ ایسے ہی مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ تو اصل میں یہ یہودیوں کے کہنے پر کفار نے 3 سوالات کیے تھے، ان سوالات کے جواب کے طور پر سورہ نازل ہوا، جو ہم ہر جمعہ کو پڑھنے کی اس کی تاکید فرمائی، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اور سورہ کہف ہی ہے جس میں اس دور کے لیے رہنمائی ہے، یہ دجال کی آمد سے پہلے کا دور ہے، خاص طور پہ سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جو سورہ کہف کے مضمون کو سمجھے گا وہ اس دور کے فتنے سے بچ سکے گا۔ تو بہرحال اس وقت بھی انتہائی تاریک حالات تھے جب یہ سورہ نازل ہوا۔ بظاہر وہ ان کے 3 سوالات کا جواب تھا، لیکن اس میں اشارے تھے آئندہ کیا ہونے والا، بلیغ اشارات تھے مستقبل میں۔ تو اس میں 3 واقعات ہیں سورہ کہف میں۔ ایک ہے وہ غار میں جا کے جو نوجوان چھپے تھے ان کا واقعہ، کہ کس طرح پوری آبادی جو ہے مشرک تھی، چند نوجوان انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو جینا مشکل ہے، تو ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ پھر جب وہ جاگے 300 سال کے بعد یہ کبھی جاگے، اس وقت تک پوری بستی اسلام میں آ چکی تھی۔ تو جب گئے اندر غار میں تو پورا کفر تھا، اور جب جاگے تو پورا اسلام آ چکا تھا۔ وہ واقعہ ہے اس میں، تو گویا ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ کہف میں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اور نوجوان نے کہا کہ جب تم لوگ یہ شرک سے تم اپنے آپ کو الگ کر چکے ہو، یہ مشرکین سے الگ راستہ اختیار کر چکے ہو، تو تم کیا کرو، کسی غار میں جا کے پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہ آیت ہے اس میں سورہ کہف میں۔ تو دوسرا واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، کہ خضر کے پاس حضرت موسیٰ پہنچے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تم رہنا، تو کوئی بھی واقعہ دیکھ کے سوال نہیں کرنا۔ تو 3 واقعات ایسے ہوئے کہ وہ دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر سکے حضرت موسیٰ، فوراً سوال کر دیں یہ کیا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو غلط ہو رہا۔ تو تیسرے سوال پہ انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کی انہوں نے تشریح کی۔ 3 واقعات بھی بظاہر الٹے تھے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ جن کشتی والوں نے ان کو سہولت دی ظالموں سے بچانے، کشتی پہ بٹھایا، یہ خضر نے اسی کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ بھائی یہ یتیموں کی کشتی ہے، اس کو آپ توڑ رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ بظاہر تم کو کیا نظر آ رہا ہے کہ میں ان کی کشتی کو توڑ رہا ہوں، نقصان پہنچا رہا ہوں، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ غریب بچوں کی کشتی ہے، والد ان کے نہیں ہیں، اسی پہ ان کا گھر چلتا ہے۔ جس وقت میں نے کشتی کے تختے توڑے ہیں، اسی وقت اس ملک کے بادشاہ نے اپنی فوج کو آرڈر دیا، جنگ چھڑ گئی ہے دوسرے ملک سے، جتنی بھی اچھی کشتیاں ہیں وہ بحق کے سرکار ضبط کر لو۔ تو اس وقت جو ہے فوج کشتی ضبط کرنے آ رہی تھی، چونکہ وہ بچوں کا واحد ذریعہ معاش تھا، اس لیے میں نے کشتی توڑی۔ تو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، کشتی توڑی جا رہی ہے، اور حقیقت میں کشتی بچائی جا رہی ہے۔ تو دوسرا جو واقعہ تھا اس میں ایک چھوٹا سا بچہ سامنے آیا، تو خضر نے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو ان کو بہت برا لگا کہ معصوم بچے کو کیوں قتل کر دیا۔ بعد میں تشریح کی گئی کہ بھائی یہ بہت نیک ماں باپ کی اولاد ہے، ماں باپ نیک ہے، مگر یہ ایسا خطرناک نکلنے والا ہے
کہ ماں باپ کو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، اس واسطے اس کو قتل کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تیسرا ایک واقعہ ہوا کہ ایک جگہ دیوار گر رہی تھی اور بستی والے ایسے تھے کہ ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا تھا، ان کے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کیا تھا، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی تو فوراً حضرت خضر نے دیوار بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے، ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ مفت میں ان کی دیوار بنا رہے۔ تو بتایا کہ اس دیوار کے نیچے اصل میں یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور ان کی پشتوں میں ایک نیک آدمی گزرا ہے، اور بستی والوں کو تو تم دیکھ لے ہو کہ کیسے کنجوش ہیں، خود غرض ہیں کہ مہمان نوازی نہیں کی انہوں نے، جبکہ اس زمانے کا اصول مہمان نوازی کا تھا۔ ایسے بخیل لوگ ہیں، اگر یہ دیوار گر گئی اور خزانہ باہر آ گیا تو یہ سب لوگ لوٹ لیں گے، اور یہ جو نیک ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے تو تینوں واقعات ایسے تھے، دیکھنے میں الگ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ الگ ہے۔ تو یہ واقعات سورہ کہف کے اندر سنائے گئے مکے کے مشکل ترین حالات میں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اس وقت جو ظلم چل رہا ہے مکے میں، بظاہر تم کو یہ پورا الٹا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے نتائج جو نکلنے والے ہیں وہ اس کے نتائج مثبت نکلنے والے، اچھے نتائج نکلنے والے۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ جتنے سرکش ہیں آج کفار مکہ، یہی کل کے دن اسلام کے محافظ بننے والے ہیں۔ ابو جہل جو اتنا زیادہ ستا رہا تھا، جس نے سمیہ کو نیزہ مار دیا، یاسر کو ختم کر دیا، ایسا سخت ظالم، اسی کے بیٹے اکرمہ جو ہے اسلام کے بہت بڑے کمانڈر بن گئے۔ عمر جس کو دیکھتے تھے جا کے مار دیتے تھے کلمہ پڑھتے ہی، وہی عمر ساری آدھی دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ تو یہ واقعہ سنا کے اللہ نے بتایا کہ بظاہر جو ظالم نظر آ رہے ہیں وہ آگے جا کے کیا ہونے والے ہیں نہیں معلوم۔ یہ مکے والے سرنڈر کریں گے، یہ مکے والے جو ہے جھک جائیں گے اس واقعے کے ذریعے سے۔ اور اس میں ایک ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے سورہ کہف میں، کہ ایک بادشاہ ایک علاقے میں لوگ یاجوج ماجوج نام کے فسادی گروہ سے بہت پریشان تھے، ذوالقرنین کو اللہ نے وہاں پہنچایا اور انہوں نے ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی، تانبے وغیرہ سے مضبوط دیوار، جس سے وہ فسادیوں سے محفوظ ہو گئے اس علاقے کے لوگ۔ تو یہ واقعات سنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہے وارث بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات سمجھائی کہ کامیابی، آخری جو کامیابی ملنے والی ہے وہ ایمان والوں کو ہی ملنے والی ہے، کفر کے راستے والے آگے چل کے کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے عرصے میں اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کرتے ہیں جو مجبور انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے یاجوج ماجوج کے ظلم سے لوگ پریشان تھے تو اللہ نے ذوالقرنین کو باہر سے بھیج دیا ایک آدمی کو۔ مدینے میں اگر مکے میں اگر انتظام نہیں ہو رہا ہے تو باہر سے انتظام ہوگا۔ مکے میں تم کو کچھ ہر طرف سے گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن باہر سے مدد آ گئی اور حالات بدل گئے۔ اور ایک اس میں اصول یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں زمین کی وراثت کے حقدار وہی ہیں۔ تو بہرحال سورہ کہف کے ذریعے سے آئندہ کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس دور میں حضور نے کثرت سے، جب دجال کی آمد کے قریب کا زمانہ ہے، دجال کے دور میں سورہ کہف کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں یہی سبق ہے کہ انتہائی ظلم پھیل جائے گا امت کے خلاف، مگر جس طرح سے اصحاب کہف گئے تھے مشکل حالات میں غار میں، نکلے تو دنیا بدل گئی، ایسے ہی دنیا بدلنے والی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مظلوموں کی باہر سے مدد کرنے والے ہیں اگر وہ اطراف سے گر گئے تو۔ یہ سب اشارے۔ اس کے بعد پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر نازل ہوئی۔ سورہ زمر کے اندر اشارہ ملا کہ اب ہجرت کرنا چاہیے۔ اس میں ہے الذین احسنوا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں اچھا عمل کریں گے ان کے لیے اچھا ہی نتیجہ ہے، اچھے عمل والوں کا برا نتیجہ نہیں ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ مکے میں اگر ظلم ہو رہا ہے، زینا تمہارا دوبھر ہو رہا ہے، تو اشارہ دیا گیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، دوسری جگہ تم جا سکتے ہو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ بے حساب دیتے ہیں۔ تو یہ زمر جو آیت سورہ کہف کے بعد سورہ زمر جو نازل ہوا، گویا اس میں
مکے والوں کو اشارہ مل گیا صحابہ کو کہ اب آپ لوگ اس ظلم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ پھر ادھر حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس سے اچھے تعلقات بھی، اس طرح حالات بنے کہ یہ ظلم سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے حبشہ کی ہجرت کی مکہ چھوڑ کر۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ تو بہرحال یہ مکے میں صحابہ کرام کے ظلم کی تھوڑی سی داستاں ہیں۔ ہم سب کو ہمیشہ حق پہ جمنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حق کے سپاہی ہیں، ہمارا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ کی مدد یقیناً آنے والی ہے۔ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی انصاف کرنے والا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک زندہ خدا اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس کی طاقتوں کے گھیرے میں ہے سب کچھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں وہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ کی مٹھی میں ہے۔ ہم ایک زندہ خدا کا نام لینے والے ہیں۔ اگر اس لیے مشکل حالات آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ذرا بھی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جب مصلحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو چٹکی میں، مکان بند ہے بہت دن سے تو پورا مکڑیوں کا جالا ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھو تو پورا گھر پورا جالے سے بھرا ہوا ہے، جدھر دیکھو جالی، ایسا لگتا ہے کہ بس مکڑیوں کی حکومت ہو گئی ہے کیا۔ لیکن جب اصلی گھر والا آ جاتا نا تو 1 گھنٹے میں پورا جالا صاف ہو جاتا۔ جالا صاف کرنے کتنی دیر ہے؟ تو یہ کافروں کی جو طاقت ہے یہ جالا ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی کا جالا صاف کرنے کے لیے اللہ کو کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن اللہ جب چاہتے ہیں جب جالا صاف ہوتا ہے۔ اصل ہم مکان میں داخل ہونے کے قابل تو ہو جائیں تو گھر اللہ صاف کریں گے۔ ہم لوگ سچے مسلمان تو بن جائیں، اللہ گھر صاف کر کے دیں گے۔ سچے مسلمان جب تک نہیں بنیں گے وہ جالا کیوں اللہ صاف کریں گے؟ تو اصل مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ اس وقت بڑی پریشانی یہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں وہی سب سے زیادہ اسلام کے خلاف جی رہے ہیں، وہی سب سے زیادہ اسلام کے خلاف دنیا میں کام کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کو ہدایت نہیں مل رہی۔ اگر مسلمان سچے مسلمان ہو جائیں تو اللہ کفر کا جالا گھنٹوں میں صاف کریں گے۔ اصل مسئلہ ہمارے بدلنے کا ہے، مگر یاد رکھیے قرآن میں ہے اگر تم لوگ نہیں بدلے تو ہم زبردستی تم کو نہیں بدلیں گے، ہم بدلی ہوئی دوسری قوم کو لائیں گے۔ قرآن میں ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم لوگ ایسے پیٹ پھیر کے اسلام پہ عمل نہیں کرو گے، 1000 جماعتوں کی محنت، 1000 شخصیات کی محنت، سب کچھ کے باوجود تم اپنا کیریکٹر نہیں بدلو گے تو ہم زبردستی تم کو نہیں بدلیں گے، ہم دوسری قوم کو لے کے آئیں گے، دوسری قوم کو لے آئیں گے، پھر تمہارا پتہ صاف کریں گے۔ قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ اس لیے اصل مسئلہ اپنے آپ کو بدلنے کا ہے اور دین پر جمنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے ظلم کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔